ایک بچی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہے اور وہ لڑکے والوں کے لیے جو اس کو دیکھنے آتے ہیں 10 بار 20 بار 25 بار مٹھائیاں لے کر کے آتی ہے، ان کے سامنے بیٹھتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک دھبا لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کل کو کوئی اور آتے ہیں، اس لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک عیب لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اگلے ہفتہ کوئی اور آتا ہے، لڑکی مٹھائی لے کر کے جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں ایک عیب لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جذبات کا اور ان کے والدین کے جذبات کا ہم 10 بار 20 بار 25 بار خون کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کوئی آیا، کل کوئی آیا، اگلے ہفتے کوئی اور آتا ہے، کوئی کہتا ہے گڈی ہے، کوئی کہتا ہے کالی ہے، کوئی کہتا ہے سونی ہے، کوئی کہتا ہے 2 سے 4 بال سفید نکل آئے، کوئی کہتا ہے دانت ایسے ہیں، بات کرتی ہے تو ایسے لگتی ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ ایسی ہے، دیکھتی ہے تو ایسے لگتے ہیں۔ واللہ آپ لڑکیوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات کے ساتھ کھیلا نہ کیجیے، ان کے جذبات کا آپ لحاظ رکھیے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے کہا فی ای صورت ما شاء رکب، یہ تصویریں، یہ چہرے، یہ رنگ ڈھنگ یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چاہا، جسے چاہا، انسانوں کے مرد ہو کی عورت، انسانوں کو وہ چہرے ملے، وہ رنگ ملے، وہ حلیہ ملا جو اللہ رب العالمین نے چاہا۔ ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے چہروں پر عیب لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے شکلوں پر عیب اور دھبا لگاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ حضرات، گزشتہ 2-3 خطبہ جمعہ میں شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ شادی بیاہ اور نکاح کے تعلیمات اور احکامات کیا ہیں، یا ہمارے سماج اور معاشرے میں جو غلط تصورات اور روایات ہیں۔ گزشتہ 2 جمعہ میں اس پر گفتگو کی گئی، آج بھی اسی کڑی کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ نساء کے معنی عربی زبان میں عورت کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ہوتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ
عرب کا معاشرہ جہاں عورت رگڑی جاتی تھی، کچلی جاتی تھی، مسلی جاتی تھی، عورتوں کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی، ان کے حقوق کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو اس سے دستبردار کر دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر آسمان سے آنے والی وحی سورۃ النساء کی شکل میں اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کی، جس میں ایک عورت بحیثیت عورت کیا حقوق رکھتی ہے، بہت سارے حقوق کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی سورۃ النساء یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک عورت بحیثیت عورت کیا کیا حقوق رکھتی ہے، ایک باپ پر، بیٹے پر، بھائی پر، اور اس کے کیا کیا حقوق ہیں، ماں پر، بیٹی پر، بہن پر، ان سارے حقوق کی کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں اور حقوق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کی۔ حضرات، گزشتہ 2 جمعہ میں شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے شریعت کی چند بنیادی تعلیمات پر گفتگو کی گئی اور کچھ ایسے بھی جو غلط تصورات ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی۔ شریعت نے شادی بیاہ کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں انہی میں سے کچھ اور اہم تعلیمات ہیں، جس میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے کا لڑکی کا انتخاب، لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنا ہو تو شریعت نے یہاں یہ تعلیم دی، کہا دین کے مد نظر رشتوں کا انتخاب کرو۔ اپنے بیٹوں کے لیے آپ کسی لڑکی کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کا آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہا دیندار لڑکی کو ڈھونڈو، دیندار گھرانے میں شادی کرو، یا آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو دیندار گھرانے دیکھو، دیندار لڑکے دیکھو۔ عام طور پر جو چیز آپ کو ایک لڑکی کے اندر دیکھنی ہے آپ وہ دیکھیے، شریعت آپ کو اس سے روکتی نہیں ہے، شریعت آپ کو اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن جو تعلیم شریعت آپ کو دے رہی ہے اور جو حکم دے رہی ہے، کہا کہ دین کی بنیاد پر رشتوں کو قائم کرو، دین کی بنیاد پر آپ رشتوں کا انتخاب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ معاشرے اور سماج میں کسی بھی لڑکے کو ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور رشتوں کا انتخاب کرنے کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حکم ہے 4 چیزوں کو دیکھنا، اور ایک لڑکا کسی لڑکی کے اندر یہ چیزیں دیکھتا ہے، کہا لمالہا، کبھی اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کے لیے ہاں بھرتا ہے، ولحسبہا، تو کبھی اس کی خاندان کی خوبیوں کو دیکھ کر وہ اس سے نکاح کے لیے ہاں بھرتا ہے، ولجمالہا، تو کبھی لڑکی کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال پر وہ نکاح کے لیے ہاں بھرتا ہے، رشتوں کا انتخاب کرتا ہے، تو ولدینہا، کبھی وہ دین کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہا کہ تم دیندار رشتے اپنا لو،
زندگی سنور جائے گی، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ کو مال دیکھنا ہے دیکھ لیجیے، شریعت آپ کو اس سے روکتی نہیں۔ آپ کو حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھنی ہے دیکھ لیجیے، آپ کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو ایک لڑکی کی خاندان والوں کی خوبیوں کو، اس کے خاندانی خوبیوں کو دیکھنا ہے، آپ دیکھ لیجیے، شریعت اس سے آپ کو روکتی نہیں۔ لیکن شریعت جو آپ کو تعلیم دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ دین کی بنیاد پر دینداری کو دیکھو۔ آپ نے حسب و نسب دیکھا، آپ نے مالداری دیکھی، آپ نے حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھی، ٹھیک ہے، ایک باپ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے حق میں یا اپنی بیٹی کے حق میں، اور ایک بھائی اپنی بہن کے حق میں سب سے پہلی غلطی یہی کرتے ہیں کہ حسن و جمال دیکھا، دولت دیکھی، شہرت دیکھی، خاندان دیکھا، جو اصل چیز تھی، جو اصل تعلیم تھی، دین نہیں دیکھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نازک بچی ہے، نیک بچی ہے، شادی ہو گئی، مال دیکھ کر کے، حسب و نسب دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، دولت و شہرت دیکھ کر کے، اچھے گھرانے کی بچی ہے، نیک بچی ہے، شادی کرا دی گئی دولت اور شہرت کی بنیاد پر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی اس کا جو ہونے والا شوہر ہے، جو اس کا شوہر ہے، شرابی نکل گیا، کبابی نکل گیا، جواری نکل گیا۔ تو پیارے نبی کی تعلیم یہ کہ دین کی بنیاد پر رشتوں کو قائم کرو، دینداری کو دیکھو۔ اگر دینداری کی بنیاد پر رشتوں کو قائم کرو گے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ خوبصورت طریقے پر یہ زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی اور بہت بہترین طریقے سے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے تئیں، ایک بھائی اپنی بہن کے تئیں سب سے پہلی غلطی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کو نہ دیکھ کر دینداری کی بنیاد پر وہ رشتوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ اس طریقے سے دینداری کی جب بات آتی ہے تو دینداری، یہ جو دینداری ہے، دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ دینداری کی بنیاد پر جب رشتوں کا انتخاب کیا جائے تو دو باتوں کو دیکھا جائے، ایک ہے دین اور ایک ہے اخلاق۔ کسی کے اندر دین ہوتا ہے تو اس کے اندر اخلاق نہیں، اور کسی کے اندر اخلاق ہوتا ہے تو اس کے اندر دینداری نہیں۔ ایک شخص بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دیکھو تو صف میں نمازوں کے لیے پہلے صف میں حاضری ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق دیکھے جائیں تو اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوتے۔ وہ دل دکھانے والی باتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت و چغلخوری میں لگا ہوا ہوتا ہے، مارکیٹ میں چلے جاؤ تو کام و تشنیع کی باتیں، دلوں پر لگنے والی باتیں، اور لوگوں سے جو تعلقات ہیں اس میں دشمنیاں، ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ دین ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق کی کمی ہے۔ اور اسی کے برعکس ایک شخص ہے جس کے اندر اخلاق ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے تعلقات اچھے ہیں، میل جول سے رہتا ہے، شفقت و ہمدردی اور ادب سے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن بے نمازی ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم دی گئی، کہا کہ جب دین کی بات آئے، جب دین کو دیکھنا ہو تو پھر دین کے ساتھ اخلاق کو بھی دیکھو۔ غلطی کیا کرتے ہیں کہ دیکھا اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا جہاں رشتہ کرنا ہوا، جس لڑکے سے رشتہ ہونے جا رہا ہے، دیکھ لیا کہ نماز کی پہلے صف میں اتفاق سے اس کی حاضری ہے، بڑا خوش ہو گیا، ہاں الحمدللہ مجھے بہت اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ لیکن غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا نماز میں پہلی صف میں، لیکن مارکیٹ میں، گاؤں اور سماج میں، معاشرے میں، اڑوس پڑوس والوں سے ہم نے اس کے اخلاق کے بارے میں جانا نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ تو ایک غلطی ہم اور آپ یہاں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم کہا کہ دین کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسے رشتے آئیں اور ایسے رشتوں سے تم مطمئن ہو جاؤ جس رشتے میں دینداری بھی ہو اور اخلاق بھی ہو، دیندار لڑکا ہو، دیندار لڑکی ہو، با اخلاق لڑکا ہو،
بااخلاق لڑکی ہو تو الحمدللہ کہو اور رشتوں کو قبول کر لو، رشتوں کے لیے ہاں کر دو، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں کہا، یہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں، یہ جو رشتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، رشتوں کا انتخاب کرتے ہوئے دینداری اور اخلاق کو دیکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ زندگی سمجھ جائے گی، زندگی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر تم نے دینداری کو اور اخلاق کو نہ دیکھا تو پھر زمین پر فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، یہ رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، خاندان یہ آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور زندگی یہ عذاب بن جائے گی۔ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا جو رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ان رشتوں کو دینداری اور اخلاق کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کو قائم نہیں کرتا تو پھر زمین پر فساد پیدا ہوں گے۔ یقین نہیں ہوتا تو آپ دیکھ لیجئے، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے، وہ شادیاں جن شادیوں میں کروڑوں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، جن شادیوں میں دینداری اور اخلاق نہیں دیکھا جاتا، عشق و محبت کے نام پر جو شادیاں ہوتی ہیں یا دینداری کی بنیاد پر جو شادیاں نہیں ہوتی، لاکھوں کے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، پہلے عیش و عشرت کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسی شادیاں 6 مہینے بھی نہیں گزرتی، 2 مہینے بھی میاں اور بیوی سکون سے نہیں رہتے کہ رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، عدالت کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، رشتے اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی، کہا کہ دینداری کی بنیاد پر اور جس کے اندر اخلاق ہو ایسے رشتے جب آئیں تو پھر الحمدللہ کہو اور ایسے رشتوں کو تم قائم کرو، ایسے رشتوں کا انتخاب کرو۔ اس طریقے سے حضرات شادی بیاہ کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی وہ یہ کہ نکاح سے پہلے لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے، اور عام طور پر اکثر ہوتا بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک لڑکا جس لڑکی سے اس کو شادی کرنی ہے اس کو وہ دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لڑکی کے لیے بھی اجازت ہے، اگر لڑکی چاہتی ہے لڑکے کو دیکھنا تو وہ بھی دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن لڑکے کو حکم ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام جب کسی کا رشتہ ہوتا آتے تو کہتے کہ کیا لڑکی کو دیکھ لیے ہو؟ کہتے نہیں، کہتے کہ دیکھ لو۔ دیکھ لینے سے ہوگا یہ کہ تمہارے اندر محبت بڑھے گی، شادی سے پہلے ہی ہمدردی ہوگی، الفت ہوگی، تم اپنے اخلاق کی حفاظت کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے اور جلد شادی کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اور سوچنا ہے، اپنے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ شریعت نے یہاں یہ جو اجازت دی ہے لڑکے کو دی ہے، اس لیے کہ زندگی لڑکے کو گزارنا ہے، زندگی لڑکے کو جینا ہے، ہونے والی جو اس کی زوجہ ہے، جو بیوی ہے، جس لڑکی کو وہ دیکھنے جا رہا ہے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارا پورا خاندان لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے، لڑکی کے پاس جاتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور رشتے کا انتخاب تبھی ہوگا جب پورا خاندان اس پر راضی ہو جائے گا۔ 1 2 3 گاڑی لے کر کے جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور رشتوں کا انتخاب کب ہوگا جب پورا خاندان اس پر راضی ہوگا۔ اور مذاق کی انتہا تو یہ ہے کہ ایک لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، رشتہ پسند آ گیا، لیکن وہ رشتہ محض اس لیے ٹوٹتا ہے کیونکہ جو لڑکے کی جو بہن ہے، اس کی بہن کو یہ ہونے والی جو اس بھائی کی جو بیوی ہے، لڑکے کے بھائی بہن کو وہ لڑکی پسند نہیں۔ سوچئے زندگی لڑکے کو گزارنی ہے، بھائی کو گزارنی ہے، اور بہن کے دخل دینے کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں تک جا رہا ہے کہ ایک لڑکے کو رشتہ پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گئی، بعد میں وہ رشتہ وہاں اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وہ لڑکا جب لڑکی دیکھنے گیا تھا یا وہاں جا کر کے جو تصویر اس کی لے کر کے آیا، جو فوٹو لے کر کے آیا،
اس نے اپنے دوست و احباب کو بھیجا، اپنے فرینڈس کو بھیجا، یا جو اس کے ساتھ 2-4 فرینڈس گئے تھے۔ لڑکے کو تو پسند آ گئی لڑکی، وہ رشتہ بھی منظور ہے، لیکن رشتہ اس لیے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست و احباب کو، اس کے فرینڈس کو وہ لڑکی پسند نہیں۔ سوچئے ہم اور آپ کہاں تک جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں کی جو اجازت دی گئی ہے، اس اجازت کا آپ غلط استعمال نہ کریں۔ شریعت یہ جو اجازت دے رہی ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیجئے، لڑکی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ للہ آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ ایک لڑکی کے جذبات کا اور اس کے والدین، اس کے ماں باپ کے جذبات کا لحاظ رکھیے، ان کے جذبات کا قتل نہ کیجیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بچی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہے اور وہ لڑکے والوں کے لیے جو اس کو دیکھنے آتے ہیں 10 بار، 20 بار، 25 بار مٹھائیاں لے کر کے آتی ہے، ان کے سامنے بیٹھتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دھبا لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کل کو کوئی اور آتے ہیں، اس لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک عیب لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگلے ہفتہ کوئی اور آتا ہے، لڑکی مٹھائی لے کر کے جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ایک عیب لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جذبات کا اور ان کے والدین کے جذبات کا ہم 10 بار، 20 بار، 25 بار خون کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کوئی آیا، کل کوئی آیا، اگلے ہفتے کوئی اور آتا ہے، کوئی کہتا ہے گڈی ہے، کوئی کہتا ہے کالی ہے، کوئی کہتا ہے سونی ہے، کوئی کہتا ہے 2 سے 4 بال سفید نکل آئے، کوئی کہتا ہے دانت ایسے ہیں، بات کرتی ہے تو ایسے لگتی ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ ایسی ہے، دیکھتی ہے تو ایسے لگتے ہیں۔ واللہ آپ لڑکیوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات کے ساتھ کھیلا نہ کیجیے، ان کے جذبات کا آپ لحاظ رکھیے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے کہا فی ای صورت ما شاء رکب، یہ تصویریں، یہ چہرے، یہ رنگ ڈھنگ، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چاہا، جسے چاہا، انسانوں کے مرد ہو یا عورت، انسانوں کو وہ چہرے ملے، وہ رنگ ملے، وہ حلیہ ملا جو اللہ رب العالمین نے چاہا۔ ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے چہروں پر عیب لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے شکلوں پر عیب اور دھبا لگاتے ہیں۔ سوچئے ان لڑکیوں پر اور ان کے والدین پر کیا گزرتا ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ فی ای صورت ما شاء رکب، اللہ کی دی ہوئی شکلوں پر عیب نہ لگاؤ، یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے چہرے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو آپ کو عیب لگانے سے اچھا ہے آپ یہ کہہ دیں ٹھیک ہے بچی پسند ہے، اچھی ہے، ہمیں اور اچھے رشتے کی تلاش ہے، لیکن ان کے جذبات کے ساتھ آپ کھلواڑ نہ کیجیے۔ لڑکے یہاں پر ہر لڑکا اور ہر لڑکے کے والدین، سرپرست ہر لڑکے کے باپ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ جو ہم 10 بار، 20 بار، 25 بار لڑکی اور لڑکی کے والدین کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کے جذبات کا خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے اور سماج میں ہوتا کیا ہے، کچھ ایسی بچیاں، نازک ترین بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، 20 لوگ، 25 لوگ آتے ہیں اور اس کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگتی ہیں۔ ایک لڑکی سوچتی ہے کہ میں کب تک اپنے ماں باپ پر بوجھ بنی رہوں گی، کب تک میں اپنے ماں باپ کے جذبات کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہوتے ہوئے دیکھوں گی، کب تک میں اپنے ماں باپ کا بوجھ بن کر کے اس گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور لڑکی پر عیب لگاتے ہیں، دھبا لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے کم علمی کی بنیاد پر وہ جا کر کے خودکشی کر لیتی ہے، خودکشیاں ہونے لگتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کیا کیا تانے ایک لڑکی کو سننے کو نہیں ملتے، کیا کیا عیب اور دھبے نہیں لگائے جاتے۔ اس لیے آپ کو کسی لڑکی کے بارے میں رشتہ آ رہا ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ کو جانا ہے دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے یا جن سے تعلقات ہیں آپ ان سے پتہ کر لیجیے، معلوم کر لیجیے۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ اس رشتے سے میں مطمئن ہوں، یہ رشتہ میرے لائق ہو سکتا ہے،
پھر آپ جائیے. لیکن یہ اچھی بات نہیں کہ آپ آج فلاں کے گھر گئے، کل فلاں کے گھر گئے، پھر اگلے ہفتہ فلاں کے گھر گئے اور جا کر کے یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ایسی ہے، اس طریقے سے ایپ لگا کر کے آ جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. آج یہ بہت سارے گھرانوں میں یہ ہمارا طور اور طریقہ بن چکا ہے، اور اس طور اور طریقوں پر، اس طرز پر ہم چل رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایک طرح سے مشغلہ بن گیا ہے کہ جب تک ہم 10 لڑکی 15 20 25 دیکھ نہ لیں تب تک ہم رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگوں، بچیوں کے جذبات کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اور وہ لوگ جو کھلواڑ کرتے ہیں ایک بچی کے ساتھ اور بچیوں کے والدین کے ساتھ، وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو بیٹی سے نوازا، آپ کو اگر بیٹی ہو گئی، تو کہیں آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کے مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کی بیٹی کو اس سے کہیں زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. کہیں وہی چیز جو میں ایک لڑکی کے ساتھ، ایک لڑکی کے والدین کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا کرتا تھا، کل کہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملات نہ ہونے لگے. میرے بچی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، اور ایک ماں اور باپ ہونے کے ناطے ایک والدین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہونا نہ شروع ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے بچوں کے جذبات کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں. حضرات، اس طریقے سے شادی بیاہ کے حوالے سے شریعت نے جو تعلیم دی وہ یہ کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی، لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. رشتہ تبھی نکاح درست ہوگی جب ولی راضی ہوگا، اور ولی کے کہنے پر اگر لڑکی راضی ہے تو وہ رشتہ، وہ نکاح صحیح ہوگا. اگر ولی نہیں، ولی راضی نہیں، ولی کے بغیر نکاح کی جا رہی ہے تو وہ نکاح درست نہیں، وہ رشتہ جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ولی اور 2 گواہ جو اچھے ہوں، صادق ہوں، امین ہوں، ایسے 2 گواہ ہونے چاہیے. اور ایک ولی، بغیر ایک ولی اور 2 گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتی. ولی کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی کا ہونا شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے. ولی باپ ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے. باپ نہیں، دادا ولی بنے، اگر وہ بھی نہیں، چچا بنے وہ بھی نہیں، بھائی بنے وہ بھی نہیں، تو چچا زاد بھائی بنے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل. جس نکاح میں جو عورت اپنے ولی کے راضی کے بغیر نکاح کر لے، یا جس نکاح کے ہوتے وقت ولی نہ ہو، ولی راضی نہ ہو، تو ایسے عورت کی نکاح باطل ہے، ایسی نکاح باطل ہے، ایسی نکاح جائز ہو ہی نہیں سکتی. اب کیا ولی کا ہونا جو ضروری ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے ایک ولی اپنی بیٹی پر، ایک بھائی اپنی بہن پر زبردستی کر کے کہ جہاں چاہے وہ رشتوں کا انتخاب کر سکتا ہے، رشتوں کو قائم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایک باپ یا ایک بھائی اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر ولی کے ناطے، ولی کی حیثیت سے وہ زبردستی کر کے رشتوں کو قائم نہیں کر سکتا کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں تمہارا رشتہ ہوگا، میں جہاں چاہوں گا وہیں تمہاری شادی ہوگی. بلکہ ولی کا ہونا ایک لڑکی کی وہاں پر یہ دیکھنا ہے وہ راضی ہے کہ نہیں، ولی بھی راضی ہو، اور ولی کے راضی ہونے پر جو اس کی بہن ہے، جو اس کی بیٹی ہے، وہ بھی راضی ہو. اس طریقے سے یہ جو تعلیم دی گئی ولی کا ہونا، ولی کس لیے رکھا جاتا ہے؟ یہ عورتوں کی آزادی کو چھیننے اور ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں. ولی یہ ولایت رحمت ہے. ولی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں ان کے پاس تجربہ کم ہوتا ہے، ان کی عقل تھوڑا کم ہوتی ہے، جذبات میں جلدی کوئی بھی فیصلہ لے کر کسی بھی مرد سے دھوکہ کھا سکتی ہیں. اس لیے تعلیم دی گئی کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. جہاں ولی راضی ہو اور ولی کے ساتھ اس کی اپنی بیٹی، اس کی اپنی بہن راضی ہو، یا اس کی اپنی بھتیجی ہو، وہیں لڑکی کا نکاح کیا جائے. ایک صحابیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آ کر کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میری شادی، میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے کرا دیا ہے، جبکہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے یہ نکاح منظور نہیں. اے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے باپ نے زبردستی کر کے یہ رشتہ کرا دیا، تمہاری اجازت نہیں، تم راضی نہ تھے، تو تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہو تو اس رشتے کو چھوڑ دو،
یہ رشتہ ختم کر دو۔ صحابیہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی نہیں، میں گزار لوں گی، میں رہ لوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تو پھر شکایت کی کیوں؟ پھر شکایت لے کر کے کیوں آئی؟ جب تم راضی ہو گزار لو گی تو شکایت ان کو کرنی ہی نہ تھی۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سماج اور معاشرے کی ہر عورت کو اور ہر عورت اور لڑکی کے باپ کو میں نے ایک پیغام دینا چاہا، اور وہ پیغام یہ دینا چاہا کہ کوئی بھی ولی اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھتیجی پر زبردستی کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور وہ زبردستی کر کے ایک لڑکی کی رضامندی کے بغیر وہ کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں نکاح اور شادی بیاہ کے حوالے سے جو آنے والے خطبوں میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے سماج اور معاشرے کی جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو صحیح سمجھ دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔